شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عقلمند و دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا، یعنی میرا دستور یہ نہیں ہے کہ عالم و فاضل اور عقلمند و دانا شخص جو بات بھی کہے اس کو قبول کر لوں، بلکہ میں اس کے قصد و ارادہ کو اور اس کی محبت و نیت کو قبول کرتا ہوں، یعنی یہ دیکھتا ہوں اس نے جو بات کہی ہے وہ کس قصد و ارادہ کس نیت کے ساتھ کہی ہے۔ بس اگر اس کی نیت و محبت میری طاعت و فرما برداری کے تئیں ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی حمد و ثنا اور اس کے حلم و وقار کے مرادف قرار دیتا ہوں، اگرچہ وہ کوئی بات نہ کہے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک محض گفتار کے غازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کہنے والا دانش و حکمت سے قطع نظر اپنی نیت میں کتنا مخلص ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی نیت اور اپنے دل میں اللہ کے احکام کی محبت و عظمت رکھتا ہے تو اس کی خاموشی بھی علم و وقار کا مایہ افتخار اور اللہ کے نزدیک مستحق و محمود قرار پاتی ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ نہ کہے تو بھی وہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے، اور اگر اس کی نیت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نہ ہو اور اس کے دل میں احکام الہی کی عظمت و محبت کا فقدان ہو تو اس کی ہر بات لغو اور ناقابل اعتنا قرار پاتی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ و معنی علم و حکمت سے کتنے ہی پر کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہے، اور جو بھی بات کہہ رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا سنانا اور اس کے ذریعہ شہرت و ناموری حاصل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان شہرت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریاکارانہ عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا، یعنی جو شخص کوئی نیک کام کر کے لوگوں کو یہ سنائے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے ذریعہ اس کا مقصد شہرت و عزت حاصل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی اس ریاکاری کو ظاہر کر دے گا اور لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے گا کہ یہ شخص ریاکار اور غیر مخلص ہے، نیز قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا اور دنیا و آخرت میں ذلت و خواری سے دوچار کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔